ہجرت حبشہ۔ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہ خیر اور بھلائی کی سرزمین ہے اور وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح چند مسلمان مرد و خواتین نے حبشہ کا سفر اختیار کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبوت کے 5ویں سال 11 مسلمان مردوں اور 4 خواتین نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نبوت کے 6 سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ پھر ہجرت کی۔ اس بار 83 مرد اور 18 کے قریب خواتین اس مبارک سفر میں شامل تھیں۔ وہاں چند ماہ بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر یہ لوگ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی۔ ان بیچاروں پر پھر وہی ظلم و ستم ہونے لگا، جس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی اور ادھر کفار مکہ بھی سرگرم ہو گئے کہ کسی طرح مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی ان مہاجرین کو حبشہ سے نکال دے۔ انہوں نے وہ قیمتی تحائف رشوت کے طور پر بادشاہ کے درباریوں پادریوں کو دیے تاکہ وہ مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانے میں نجاشی کے دربار میں ان کی حمایت کریں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ بادشاہ کے دربار میں حق اور سچ بولا جائے، خواہ نجاشی ہمیں یہاں رہنے دے یا یہاں سے نکال دے۔ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا یہ نیا دین کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا۔ پھر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، سچائی اور امانت دیانت کے بارے میں ہم پہلے سے خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا اور ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پرستی سے باز آ جائیں، سچ بولیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، نماز ادا کریں اور روزے رکھیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجاشی کے دربار میں تاریخی ایمان افروز خطاب، اے بادشاہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے تمام برے کام چھوڑ دیے، ہم نے شرک و بت پرستی چھوڑ دی۔ اس بات پر ہماری ایک قوم ہماری جانی دشمن ہو گئی۔ یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی گمراہی کو اختیار کر لیں۔ ان سے جان بچا کر ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں سورہ مریم کے ابتدائی حصے کی تلاوت فرمائی، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ تلاوت سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادری بھی بہت متاثر ہوئے۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور قسم کھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم نے مجھے سنایا ہے، اس میں اور حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ایک کلام جو تم نے مجھے سنایا ہے یقیناً اسی ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی تھی۔ اب نجاشی نے قریش مکہ کے نمائندوں سے کہا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اس نے ان کے تحائف بھی واپس کر دیے۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کی تدبیر ناکام ہو گئی۔ حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے کردار اور اخلاق نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا۔ تقریباً 20 آدمی وہاں سے آ کر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی، جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سوالات: مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کیوں کی؟ پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کس امید کا اظہار کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے نجاشی کے درباریوں کو قیمتی تحائف کیوں دیے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا؟ خالی جگہ پر کریں۔ پہلی ہجرت حبشہ ڈیش ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈیش کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا۔
حبشہ میں مقیم مسلمانوں کے ڈیش نے وہاں کے مقامی باشندوں کو بھی متاثر کیا۔ نجاشی نے کہا تھا کہ تمہارے پیغمبر پر جو ڈیش نازل ہوا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ تلاوت سن کر ڈیش بہت متاثر ہوا، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔